ایک طبقہ وہ ہے جو صرف حقوق العباد کو فالو کرتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو صرف حقوق اللہ کو فالو کرتا ہے۔ یہ وہی بات ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب پر عمل کرتے ہو، بعض پر چھوڑتے ہو۔ تو اس کے اندر ہم من حیث القوم سارے کے سارے اس مرض کے اندر ہم بھی مبتلا ہیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ آیت نمبر 85 ہے سورہ بقرہ کی۔ گزشتہ دونوں آیات جو ہیں ہم نے پڑھی 83 اور 84، جن کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے بنی اسرائیل کے میثاق کا ذکر کیا، ان کے عہد اور اقرار کا ذکر کیا جو اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ تھوڑا سا ہم اس کو دہرا لیں۔ ایک تو یہ عہد لیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اور لوگوں سے بات کرو گے تو اچھے طریقے سے بات کرو گے، نماز کو قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے۔ ایک آیت میں اس عہد کا ذکر ہے، اور دوسری آیت میں اس عہد کا ذکر ہے کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، اور ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، جلا وطن نہیں کرو گے۔ یہ میں نے اس دن بھی عرض کیا کہ قوم یہود کو یہ ایک بیماری تھی نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر، کہ ان کے دل کو تسکین اور سکون اسی وقت ملتا جب یہ کسی کو ان کے گھروں سے نکال دیتے، جلا وطن کر دیتے۔ اور آج تک جو ہے نا وہ اپنے دلی تسکین کو پورا کرنے کے لیے آج بھی ان کے اندر یہ بیماری موجود ہے، آج بھی اس کے اندر مبتلا ہے۔ اب فلسطین کے اندر دیکھیں، دوسرے ممالک کے اندر گریٹر اسرائیل کو خواب کو پورا کرنے کے لیے سب کو نکال دو، جلا وطن کر دو، سب کو بہر کر دو۔ تو یہ آج بھی ان کا ذہنی مینٹیلٹی، ان کی سوچ آج بھی یہی ہے، جس کو اللہ پاک جل شانہ نے قرآن میں ہمیں پہلے بتلا دیا ہے۔ تو آج کا جو ہم نے یہ آیت پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ تم نے جو ہمارے ساتھ عہد کیے تھے، ان عہد کی مخالفت کی ہے، عہد تم نے پورے نہیں کیے۔ پھر وہ کیسے انہوں نے عہد توڑے اللہ پاک کے، اس کو قرآن پاک میں ذکر کیا۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون، پھر تم وہ لوگ ہو تقتلون انفسکم، جو آپس میں خون ریزی کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور ایک قوم کو اس کے گھروں سے نکال دیتے ہو، جلا وطن کر دیتے ہو۔ یہ بھی ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ جلا وطن نہیں کرنا، یہ بھی کرتے ہو، خون ریزی بھی کرتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اپنے مخالفین پر چڑھائی کر دیتے ہو گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ۔ اسم اللہ کی نافرمانی کو کہتے ہیں، عدوان بندوں کے حقوق کی حق تلفی کو کہتے ہیں، حقوق العباد کی حق تلفی کو کہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے ساتھ تم لوگ چڑھائی کر دیتے ہو۔ یہ دیکھو یہ عہد تم نے ہم سے کیا تھا، اس عہد کو تم نے توڑ دیا۔ آگے فرمایا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، ہاں یہ بھی تم نے عہد کیا تھا کہ جب تمہارے کو قید ہو جائیں گے، تمہاری قوم کے لوگ، تمہارے مذہب کے لوگ کسی کے ہاتھ میں قید ہو جائیں گے، تم فدیہ دے کر ان کو چھڑاؤ گے، یہ عہد تم پورا کرتے ہو۔ یعنی وہ بھی عہد کیا تھا کہ قتل نہیں کرو گے، لوگوں کو جلا وطن نہیں کرو گے، لیکن وہ تو پورا نہیں کیا۔ ہاں ایک یہ عہد پورا ضرور کرتے ہو کہ فدیہ دے کر اپنی قوم کے قیدیوں کو چھڑا لیتے ہو۔ حالانکہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جس طرح اس فدیہ دے کے قیدیوں کو چھڑانا تمہارے لیے عہد تھا، اسی طرح ان کو جلا وطن نہ کرنا یہ بھی تم سے عہد لیا گیا تھا، پھر بھی تم ان کو جلا وطن کرتے ہو، وہ تو تمہارے اوپر حرام تھا۔ اللہ پاک جل شانہ فرمانا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب پر ایمان لاتے اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔
یہ جو جملہ ہے نا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ کتاب پر ایمان لاتے ہو، کچھ پر نہیں لاتے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ امت کی تنزلی اور پستی کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ اس وقت یہی ہے، ہم نے اپنی مرضی کے دین پر عمل کیا ہوا ہے، پورے دین پر عمل نہیں کرتے جو ہمیں آسان لگتا ہے۔ ایک طبقہ تو ہمارا یہ ہے امت کا کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ صرف مذہب کو فالو کر لیں، صرف عبادات کو فالو کر لیں، باقی دین پورے پر چلنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ نماز بھی پڑھی اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی توڑے، لوگوں کو روندا، لوگوں کو ستایا، لوگوں کو تکلیف پہنچائی۔ تو ایک طبقہ تو یہ ہے، اور ایک طبقہ سیکولر اور اس قسم کے جو ذہن کے لبرل قسم کے ذہن کے جو لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد سے کیا ہوگا، نماز سے کیا ہوگا، اصل تو دیکھو محلے میں کوئی غریب تو نہیں ہے، مسجد کو سیمنٹ کی بوری دینے سے پہلے، یہ مطلب پوسٹیں چلتی ہیں نا سوشل میڈیا پہ، اس قسم کی باتیں آتی ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو صرف حقوق العباد کو فالو کرتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو صرف حقوق اللہ کو فالو کرتا ہے۔ یہ وہی بات ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب پر عمل کرتے ہو، بعض پر چھوڑتے ہو۔ تو اس کے اندر ہم من حیث القوم سارے کے سارے اس مرض کے اندر ہم بھی مبتلا ہیں۔ اس لیے بھائی یہ بات بہت ضروری ہے کہ جو حقوق العباد ہیں نا، وہ دراصل حقوق اللہ ہی ہیں۔ یہ کس نے ان کو الگ کر دیا ہے حقوق العباد کو؟ بندوں کے حقوق بھی تو اللہ نے نافذ کیے ہیں نا، وہ بھی تو اللہ کا حق ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرے گا تو وہ اللہ کا حق بھی توڑ رہا ساتھ، بندے کے ساتھ تو جو زیادتی کر رہا اللہ کا حق بھی توڑ رہا ساتھ۔ سارے اللہ کے احکامات ہیں، وہ بھی اس پر بھی چلنا ہے، اس پر بھی چلنا، پورے دین پر عمل کرنے کی ہم اللہ سے دعا بھی مانگیں، کوشش بھی کریں۔ یہ جو ہے بعض اپنی اپنی مرضی کا دین لے کر، کوئی کسی کو دین کی خدمت سمجھ رہا ہے، کوئی کسی کو دین کی خدمت سمجھ رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے، پورے دین پر چلنا ضروری ہے۔ تو یہ یہود کے اندر بھی یہی مسئلہ تھا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں آپس میں خون ریزی بھی کرتے ہو اور جلا وطن بھی کر دیتے ہو، اس پر تو عمل نہیں کرتے۔ اور جو ہم نے کہا تھا قیدی کو چھڑا کرو، اس پر عمل کر لیتے ہو، کچھ کتاب پر عمل کرتے ہو، کچھ پر عمل نہیں کرتے۔ فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحیات الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ جو اس قسم کی حرکت کرے گا نا، اس کو دنیا کے اندر سزا یہ ملے گی کہ دنیا کے اندر وہ رسوا اور ذلیل ہو جائے گا۔ اس لیے 55 اسلامی ملک ہونے کے باوجود اتنا بڑا طبقہ 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اتنا بڑا طبقہ مسلمانوں کا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، اس کے بعد خزی فی الحیات الدنیا، دنیاوی کی زندگی کے اندر ذلیل و خوار، جو جی چاہتا ہے ترن والا سمجھ کے ہمیں اچک لیتا ہے، اور اس کو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے دنیا کی زندگی کے اندر یہ یہود کے لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں، قرآن تو ہمارے لیے نازل ہوا نا، اس امت کے عمل کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ بہت ضروری ہے کہ پورے دین پر چلیں گے نا، دنیا میں قسم اٹھا لیں کہ ذلیل نہیں ہوں، اللہ پاک عزتوں سے نوازے۔ اور فرمایا کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن بھی سخت عذاب کی طرف تم لوگ لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں، پر ہر بات کی اللہ کو خبر ہے۔ یہ تو ہے اس کی لفظی تفسیر۔ اب دراصل اس کی یہ آیت جو ہے، اس کے ایک پس منظر ہے بیک گراؤنڈ پہ، وہ یہ ہے وہ جو مدینہ کی سٹی آبادی تھی نا، وہ 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے آتے ہی مسلمان ہو گئے تھے، جن کو انصار کہا جاتا ہے۔ اب اوس اور خزرج جو اندرون شہر کی مدینہ کی آبادی تھی، یثرب پرانا نام تھا مدینہ کا، وہاں کی آبادی تھی، اب ان کی آپس میں جنگ رہتی تھی، اوس اور خزرج کی، اسلام سے پہلے، بعد میں تو بھائی بھائی بن گئے سارے، اسلام سے پہلے آپس میں جنگ رہتی تھی۔ اب جو سائڈوں پہ ملحقہ آبادی تھی اور سائڈ مضافات تھے مدینہ منورہ کے، وہ 2 یہودی قبائل وہاں پر موجود تھے، ایک بنو قریظہ اور ایک بنو نذیر۔ اب ان کے اندر جو بنو قریظہ تھے نا، وہ حلیف تھے، طرفدار تھے اوس کے، قبیلہ اوس کے، اور جو یہودیوں کا دوسرا قبیلہ بنو نذیر ہے، وہ طرفدار تھا بنو نذیر کا۔ اب اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی نا، تو یہ بنو قریظہ بھی بنو نذیر آپس میں لڑ پڑتے تھے ایک دوسرے کی طرفداری میں۔ حالانکہ اللہ نے منع کیا ہوا تھا خون ریزی سے، اللہ پاک فرما رہے تمہیں میں نے منع کیا خون ریزی سے۔ اور جب وہ اوس
خزرج کو نکالتے یا خزرج اوس کو نکالتے تو بنو قریظہ بھی بنو نذیر بھی ان کے اندر شامل ہوتے اس ظلم اور زیادتی کے اندر، وہ بھی ان کو نکالنے میں جلا وطن کرنے میں شریک ہوتے، تو یہ اللہ کا حکم توڑتے تھے۔ اور جب بنو نذیر کا کوئی مخالف تھا نا، بنو نذیر بنو قریظہ آپس میں، بنو نذیر کا کوئی بندہ قید ہو جاتا تو جو ہے نا بنو قریظہ والے اس کو چھڑاتے، بنو قریظہ کا کوئی بندہ قید ہو جاتا بنو نذیر والے اسے چھڑواتے۔ ان سے یہ کہا جاتا کہ بھائی ویسے تو تم لڑتے ہو، جلا وطن کرنے میں بھی ان کے مددگار بن جاتے ہو، قتل و قتال میں بھی مددگار بن جاتے ہو، یہ فدیہ دے کر بڑی جلدی چھڑا لیتے ہو، یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ہم پر واجب ہے، چونکہ ہماری کتاب کے اندر، تورات کے اندر یہ موجود ہے، یہ ہماری مجبوری ہے، ہمارا دین ہے۔ تو اسی کو اللہ پاک نے فرمایا تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب کو مانتے ہو بعض کو مانتے نہیں ہو۔ قتل و غارت بھی تو منع کی گئی ہے، کسی کو جلا وطن کرنا بھی تو منع کیا گیا، اس کو تو مانتے نہیں ہو، اور قیدی چھڑانے کو بڑا مانتے ہو۔ اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ پورے دین پر جو ہے نا وہ عمل کیا جائے۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا آخرت کے بدلے۔ یہ تو ایک ہر بندہ جو ہے نا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہر بندہ تجارت کے اندر ہے، تجارت کر رہا ہے اللہ پاک سے، یا تو آخرت کی زندگی بنا رہا ہے، دنیا کی زندگی کی مشقتیں اٹھا رہا ہے، یا پھر وہ دنیا کی زندگی جو ہے نا خرید رہا ہے، آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ اللہ پاک سے تجارت ہو رہی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خریدا، ان کے اوپر کوئی عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن، اور نہ یہ مدد کیے جائیں گے، نہ یہ مدد کیے جائیں گے۔ تو یہ ہمارا 10واں رکوع ختم ہوا ہے سورہ بقرہ کا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔